الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے بفضلہ تعالی سورہ بقرہ شریف کی 119 آیات مکمل کی تھی۔ اور پچھلے ہفتے جو اعلان کیا گیا تھا وہ بعد میں اسے بدل بھی دیا گیا، مطلب سنیچر اور اتوار جو تفسیر کا سلسلہ جاری ہے آج تک ایسا ہی جاری رہے گا۔ شاید لوگوں کو معلوم نہیں، چونکہ میں بھی بھول گیا بولنا کہ وہ بدل چکا ہے پروگرام، اس لیے شاید تعداد کم دکھ رہی ہے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اے میرے حبیب، یہ یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ، یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ لائف ٹائم یہ کہہ دیا گیا، یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ایک شرط پہ یہ لوگ خوش ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ اگر ان کا دین قبول کر لیں تو یہ آپ کو اپنی سرآنکھوں پر بٹھائیں گے۔ مگر اے حبیب ان سے کہہ دو، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے وہ تو محض صرف دین اسلام ہے، لہذا اس ہدایت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا کوئی نہ ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یہ سخت آیات میں سے ایک ہے قرآن میں، جو اللہ نے اپنے حبیب سے جو سختی سے جو کلام فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی، آپ کے پاس علم اور ہدایت آنے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، پھر کوئی نہ ہوگا آپ کا کوئی حامی، کوئی ہمدرد، کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ یہ بفرض محال ہے، اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو اپنے محبوب کو ہی بنایا ہے، مگر یہ ناممکن سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام ان کی بات مان لیتے اور ان کے دین پر کے پیروکار ہو جاتے۔ یہ ایک نصیحت کے طور پر کہا گیا ہے تمام امت کے لیے، مخاطب حضور ہے مگر یہ خطاب تمام مسلمانوں سے ہے۔
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اچھا، اس آیت جو ابھی پڑھی گئی اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل کے سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، پہلی بات تو کبھی حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا، نہیں کرنا چاہیے. مگر کوئی اگر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ کر دوسرے ادیان کو قبول کر لیتا ہے، تو آپ ان لوگوں کے حالات دیکھتے ہوں گے کہ وہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے ہوتے ہیں اور ذلیل و رسوا رہتے ہیں وہ لوگ، نہ یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو اس کا نہ کوئی حامی ہوتا ہے. وہ شروع میں 2-4 دن ابتدائی دور میں 2-4 دن اس کی اسٹیجوں پر اور ادھر ادھر واہوائی ہو جائے گی، مگر بعد میں وہ گٹر کا ایک کیڑا بن کے رہ جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ. یہی لوگ ایمان والے ہیں. اب یہاں پر ایمان والوں کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق کا تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. قرآن کی تلاوت کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ. پہلے تو یہ کہ تلاوت بہترین انداز میں کریں، تلاوت اچھے لہجے میں کریں، تلاوت تجوید کے ساتھ کریں، قرأت کے ساتھ کریں، یہ بھی حق تلاوت میں سے ہے. اب آئیے معانی کی طرف. تو تجوید اور مخارج اور تمام جو فن قرأت ہے اس کی رعایت کر کے تلاوت کرنا، یہ تلاوت کے حق میں سے ہے، حق کا تلاوتی. اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تلاوت کا حق یہ بھی ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر صدق دل سے ایمان بھی رکھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیہ کریمہ یعنی حق کا تلاوتی، حق تلاوت کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب رحمت کی آیت آئے تو آپ اللہ کی رحمت کو آواز دیں. جیسے ایک آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو اب یہاں پر پوری طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز ہو جائیں اور اس کی رحمت کو پکاریں. اور جب عذاب کی آیت آئے جہنم کی، نار کی، تو وہاں ٹھہر کر اللہ کی پناہ طلب کرے، عذاب جہنم سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی. یہ حق کا تلاوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جو پڑھا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرے، یہ حق تلاوت. کل ملا کر یہ سب تلاوت کا حق ہے. تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ابھی میں تلاوت بھی کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کا درس بھی دے رہا ہوں. اب یہ تلاوت کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو یہ تلاوت کا حق ادا ہوگا. اس لیے حق تلاوتی کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا اتباع تلاوتی. اتباع تلاوتی، تلاوت کا حق کا مطلب ہے تلاوت کی اتباع کرنا، جو پڑھا آپ نے اس کی پیروی کرنا، اس کو عمل میں لانا. ایسا کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہ مومن لوگ ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے نہ مانے فاولئک هم الخاسرون، یہی سب سے بڑے خسارے میں جانے والے، نقصان اٹھانے والے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں. اب یہاں پر انکار بھی کئی طریقے کا ہے. ایک تو یہ کہ جو پڑھا صاف اس کا انکار کر دینا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا اس بات کو.
اور دوسرا معنی انکار کی ایک دوسری قسم ہے، پڑھا ایمان بھی رکھتا ہے مگر عمل نہیں کر رہا ہے، تو عمل نہ کرنا بھی ایک قسم کا انکار ہے۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل، اب دیکھیے یہ وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے جو شروع صورت میں گزر چکی اور اس کی تفصیل اور تفسیر ہو چکی ہے، صرف ترجمہ سنا دوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیے اور تمہیں پورے تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہیں چکائے گا، نہ اس سے کوئی رشوت قبول کی جائے گی، نہ اس کی سفارش کسی کو کام آئے گی، ولا هم ينصرون، نہ اس دن کسی مدد کسی طرح سے کوئی مدد مل سکے گی، ڈرو اس دن سے۔ اب آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے آیت 124، یہاں پر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک بہترین تذکرہ چھیڑ دیا ہے کہ نبی یہ لوگ جو یہود و نصارہ، ان لوگوں کو یہ سمجھا دو کہ اتباع کہتے کس کو ہیں، اتباع کہتے کس کو ہے، ذرا اس کو سمجھا دو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ ان کو ابراہیم کی خبر دو کہ اصل میں اطاعت اور اتباع، امام التوحید، توحید کا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کے کچھ واقعات، کچھ اطاعت و فرما برداری کے بہترین نمونے انہیں کہہ سناؤ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یہ تمام جہان کے لیے، پوری امت کے لیے ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کا تصور کیا ہوتا ہے اور اطاعت اور فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھتے ہیں۔ اور یاد کرو ابراہیم کو جب کہ اس کے رب نے اس کو چند چیزوں میں، چند باتوں میں آزمایا، قال انی، جب وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو رب نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والے ہیں، تمام انسانیت کا امام۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار کیا تیرا یہ انعام و اکرام میری آل، میری اولاد میں بھی رہے گا؟ تو رب نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں اے ابراہیم تیری اولاد میں بھی یہ امامت رہے گی، مگر جو ظالم ہوگا اس سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، اس کو میں یہ عہدہ نہیں دوں گا۔ لہٰذا امامت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ظلم سے پاک ہونا۔ یہ امامت 5 وقت کی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ امامت سیاست، معاشرت، معیشت اور میدانی امامت، تمام امت کا امام، زندگی کے ہر عمل، ہر صبح و شام کا امام۔ ورنہ 5 وقت کی نماز کی جو امامت ہے وہ بھی ایک امامت ہے، اور یہاں جو امام بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے، کہ آپ پوری انسانیت دیکھیں، امام آگے ہوتا ہے اور اس کے پیروکار پیچھے ہوتے ہیں۔ دیکھو اپنے امام کو کہ امام نے کیا اس کا کردار ہے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے مقتدی ہو وہ اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ جیسے امام اگر نماز شروع نہیں کرتا تکبیر تحریمہ، تب تک پیچھے کھڑے لوگ تکبیر نہیں کہہ سکتے، اس نے کہا فوراً نقل کریں گے مقتدی۔ امام رکوع میں جائے گا فوراً مقتدی رکوع میں جائیں گے، امام سجدے میں جائے گا فوراً مقتدی سجدے میں جائیں گے، یعنی امام کو فالو کرنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
پوری انسانیت کا امام بنایا، مطلب ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں فالو کرنا ہے، ملت ابراہیمی، دین حنیف۔ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو یاد کرو ابراہیم کو کہ چند باتوں میں ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو اس نے اس کو پورا کیا، کامل طور پر پورا کیا، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کسر نہیں رکھی، 100% اس کو نبھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب بھی عطا کیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وفاداری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وفاداری کا ایک معیار قرار پائی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفاداری میں کمال حاصل کیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ وفاداری اور اطاعت گزاری کی بنیاد پہ رب تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اب وہ چند باتیں کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، وہ چند باتیں کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بیٹے کی قربانی، آگ میں چلے جانا، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنا مسواک کرنا، جو فطرت انسانی کی 10 خصلتیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے ناپاک ہو جائے فوراً نہا لینا، پاک ہو جانا، پاک رہنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، بغل اور زیر ناف جو بال ہیں انہیں صاف کرنا ٹائم ٹو ٹائم، اور اسی طرح مونچھیں کتروانا، کاٹنا کم رکھنا اور داڑھی بڑھانا، اور اسی طرح ختنہ کرنا۔ تو یہ کل 10 چیزیں ہیں جنہیں ملت ابراہیمی کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت بڑا درجہ دیا ہے ان تمام کاموں کا۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جگہ جگہ فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم کی، دین حنیف کی، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف کی ملت اور اس کی سنتوں کی پیروی کرے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کامل طور پہ اس کو پورا کیا۔ تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ تو قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اچھا، یہ چند جو آزمائشیں جس میں ڈالا اس میں یہ بھی تھا کہ گھر کی تعمیر کرنا اور پھر اسے آباد کرنا، ابھی نیچے آ رہی ہے نیچے والی آیت میں، اسے صاف رکھنا، اسے ستھرا کرنا، گھر کی تعمیر کرنا، پھر اسی طرح بے آب و گیاہ وادی میں ماں اور اس کے بیٹے کو 6 ماہ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آ جانا، یہ تمام وہ تمام بکلماتن میں وہ سب چیزیں داخل ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ امامت انسانیت کا ایک نمونہ وہاں رکھ دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے وہ پتھر جس کو نصب کر دیا گیا ہے حجر اسود کے یوں کراس میں ذرا یوں سائڈ میں، تو وہاں پر اس کو قبلہ بنائیں، یعنی جو نماز طواف ہے، جو 2 رکعت پڑھنی ہے آپ کو، طواف کر کے جو 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو سامنے مقام ابراہیم ہو اور پھر کعبہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابد الآباد تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ رکھ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر کی، اسے سیو کر لیا گیا اور اسے وہاں نصب کرا دیا گیا اور یہ حکم دے دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اچھا، ایک بات جو اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہ بھی تھوڑا سمجھنے کے لائق ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو
کعبہ کو لوگوں کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، وہ امنا اور امن کی جگہ. تو امن تو آپ جانتے ہیں کہ اگر باپ کا قاتل بھی حرم میں مل جائے تو اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. باپ کا قاتل، اس پہ غصہ بھی نہیں کر سکتے. فطرت کا تقاضا ہے، میرے باپ کا قاتل ہے یہ، کیسے غصہ نہیں آئے گا دیکھ کر. مگر حدود حرم کے اندر اگر باپ کا قاتل، یہ حدیث پاک ہے، یہ مثال دی ہے رسول اللہ نے کہ اتنی پرامن جگہ ہے وہ کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس پر بھی غصہ نہیں کرنا ہے، ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ امن کا یہ عالم ہے. مثابۃ للناس، مثابہ کہتے ہیں ثواب کی جگہ یا بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ یا اجتماع کی جگہ، جہاں سارے مشرق مغرب شمال و جنوب پوری دنیا کے مسلمان جہاں جمع ہو اسے مثابہ کہتے ہیں. مثابہ مانے ثواب کی جگہ، کہ وہاں جائے تو بس وہاں سانس لینا ہی ثواب کا کام ہے. مثابہ ثواب سے بنا. اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ. اور تیسرا معنی بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے یہ وعدہ لے لیا کہ ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کریں، پاک رکھیں. والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ان تمام کے لیے میرے گھر کو پاک رکھے، صاف اور ستھرا رکھے. اب یہاں پاکی صافی دو معنی کے اعتبار سے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری یہ کہ کچرا نہ ہو، وہاں گرد غبار نہ ہو، ہر وقت صاف رہے کیونکہ لوگوں کا ہر وقت وہاں آنا جانا ہے. اور باطنی معنی ہے کہ وہاں پر شرک اور بدعات، خرافات، لڑائی، فساد، گالی گلوچ، یہ کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو، ہے نا. بیت اللہ کے اطراف میں، مطاف میں اور اللہ کے مقدس گھر میں باطنی اعتبار سے بھی پاک رکھے، ظاہری اعتبار سے بھی پاک رکھے. مگر ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو کے کچھ زمانے کے بعد، آپ کے وفات کی کے کچھ زمانے کے بعد، پھر وہاں باطنی اعتبار سے یعنی کہ گندگی، یعنی کہ بتوں کو لا کر وہاں جمع کر دیا. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. ابھی آگے وہ دعا آ رہی ہے، یہ اس کی تشریح اور اگلی آیت میں کر رہا ہوں. ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اچھا، ایک بات اور یہاں سے ایک سبق اور مل رہا ہے، ایک معلومات کی بات، کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو اللہ نے کعبے کا متولی بنایا. کیا بنایا؟ کعبے کا متولی، ذمہ دار، کہ آپ دونوں کو اس گھر کا پاک صاف رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. تمام ذمہ داریاں آ گئی. زائرین، مہمانوں کے لیے سہولت کا انتظام. تو یہ عہدہ، یہ اللہ کے گھر کا یہ عہدہ، اس کی خدمت گاری، یہ بہت بڑا عہدہ ہے. یہ ابراہیم اور اسماعیل کو سب سے پہلے اللہ نے یہ عہدہ عطا کیا. اب دنیا جہان میں جتنی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، وہاں پہ جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کو یہ عہدہ دیا گیا، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی. تو اب دیکھیں کہ تولیت کیا ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا. یہ تمام جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی بڑا نمونہ ہے کہ ان لوگوں نے، ان دونوں نے کس طرح کعبۃ اللہ کی حفاظت کی اور کیسے وہاں بدعات اور خرافات سے اللہ کے گھر کے ماحول کو محفوظ رکھا اور وہاں کے صاف صفائی کا بھی اہتمام رکھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور دیکھو، یاد کرو کہ ابراہیم نے جب کہا اپنے رب سے، رب اجعل،
اے میرے رب بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنا پر امن ورزق اہلہ اور جو اس میں بسے رہیں انہیں خوب میوے پھل عطا کر من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو من آمن منہم ان میں سے جو ایمان والے ہیں جو مومن ہوں انہیں اور اللہ پر جو ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے مکہ شہر میں بسنے والوں رہنے سہنے والوں میں جو مومن ہو اللہ پر قیامت کے دن پر جو ایمان رکھیں انہیں تو خوب میوے عطا کر. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے کس طرح قبول کیا. پوری زمین پر جہاں کہیں کوئی پھل آپ کو دکھے گا نہیں وہاں ملے گا. پوری دنیا سے وہاں پھل پہنچتا ہے اور بے موسم وہاں ملے گا. تو اللہ نے فرمایا قالا ہاں ہم کسی کو محروم نہیں رکھیں گے جو یہاں رہے گا. ومن کفر فامتعوه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار ہم ایمان والوں کو تو کثرت سے دیں گے مگر جو کافر ہیں انہیں بھی محروم نہیں رکھیں گے. انہیں بھی ہم دیں گے بھلے ہی تھوڑا قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ان کے لیے ہم تیار کر رکھے ہوئے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جو جہنم جو جگہ ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور یاد کرو جب ابراہیم کعبے کی بنیاد پر کعبے کی بنیادوں پر دیوار کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل ربنا تقبل منا تو کہتے جا رہے تھے تعمیر بھی کر رہے تھے کہتے بھی جا رہے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب قبول فرما ہماری طرف سے اس کام کو اس کوشش کو اس محنت کو انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا اور اے ہمارے رب بنا دے ہم دونوں کو مسلمین مسلمان بنا کے رکھ تیری بارگاہ میں ہمیشہ سرنڈر رکھ ہمیں ہمارے دلوں کو ایسا کر دے ہمارے دل و دماغ اور ہماری روح کو ایسا کر دے کہ ہم ہمیشہ تیری بارگاہ میں سرنڈر رہے اطاعت تیرے حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور ہماری اولاد میں سے بھی ہمیشہ تا قیامت ایک نسل ایسی رکھنا جو ہمیشہ تیرے حکم کی تعمیل میں برسر پیکار رہے. یہی وہ ایک گروہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد جب آگے بڑھی تو بہت سارے قبیلے بنے بہت ساری نسلیں مگر ان میں ایک نسل ایسی تھی ایک گھرانہ جو ہمیشہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں رہا. ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی وہ گھرانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں جن باپوں کی پشت میں رہا میں جس صلب میں رہا جس شکم مادری میں رہا وہ پاک تھا. پاک صلبوں سے پاک شکم کی طرف منتقل ہوتا ہوا سیدہ آمینہ کے ذریعہ دنیا میں آیا. یعنی حضور علیہ السلام کے والدین پھر ان کے والدین ان کے والدین ان کے والدین یہ سب پاک نسل ہے. بھلے انہیں کسی نبی سے ملاقات نہیں مگر پھر بھی اللہ فطری طور پر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس نسل میں گزر رہا تھا اس کی برکت سے اللہ نے اس نسل کو ہمیشہ کفر و شرک بدعت خرافات سے زنا سے بدکاری سے پاک رکھا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور اے پروردگار عبادات کے ڈھنگ ہمیں سکھا حج کا نماز کا اور تیری عبادت کا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا مناسک حج مناسک عبادت یہاں صرف حج مراد نہیں ہے یہاں ٹوٹلی عبادت یعنی تیری عبادت کا جو طریقہ ہے جس کو تو پسند کرتا ہے وہ تو ہمیں سکھا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر توجہ فرما رحمت کی نگاہ. انک انت التواب الرحیم بے شک تو مہربان اور بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا توجہ ڈالنے والا ہے.
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اب دیکھیے یہاں پہ اب ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، بھیج ان میں، کن میں، توجہ دیں، کن میں؟ پہلے کیا کہا؟ ہم دونوں کو تو مسلمان بنا کے رکھ، پھر کیا کہا؟ اور ہماری اولاد میں سے بھی، یہ نہیں میری تمام اولاد کو، ومن، من تبعیضیہ، یعنی کہ تمام چیزوں میں سے، جیسے یہ من جو لفظ ہے، من یہ کب آتا ہے؟ جب بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیز مراد لی جائے تب من آتا ہے۔ تو من ذریتنا، میری اولاد میں سے امت مسلمہ، ایک امت مسلمہ ہمیشہ جاری رکھنا، ایک گروہ، یہ وبعث فیہم، ان میں، یہ اس میں، یہ دعا ہو رہی ہے ربنا وبعث فیہم، اور پھر ان میں بھیج رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یعنی جس امت مسلمہ کے لیے میری اولاد میں سے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، ان میں ایک رسول بھیج جو یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، تیرے کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پوری طرح پاک بھی کر دے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اے رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو پاک بھی رکھ رہے ہیں، مگر آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ میرے بعد کچھ نامراد، ناخلب، بد نصیب لوگ اس گھر کو ناپاک کر دیں گے؟ تو اے پروردگار، جب تک میں زندہ ہوں، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، کیونکہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں والقائمین کا بھی لفظ ہے، قیام کرنے والے، اور عاکفین، اعتکاف بیٹھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے، ان لوگوں کے لیے تو میں اس گھر کو پاک رکھوں گا، مگر اے پروردگار، ایک وقت آئے گا کہ اس گھر میں لوگ بتوں کو لا کر کے نصب کر دیں گے اور تیرے گھر کی حرمت کو پامال کر دیں گے، تو اے پروردگار تو ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو اس کعبے کو بھی صاف کر دے اور یہاں طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے کے دلوں کو بھی صاف کر دے۔ یہ وہ رسول، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو تو فتح مکہ کے دن پاک کر ہی دیا، مگر اس کعبے کا طواف کرنے والے اور اس کعبے کے اعتکاف بیٹھنے والے، اس کعبے کی طرف رکوع سجود کرنے والے، ان سب کے دلوں کو رسول اللہ نے پاک کر دیا، ان کے عقائد و نظریات کو پاک کر دیا، ان کی فکر کو پاک کر دیا، ان کے روح، ان کے ضمیر کو پاک کر دیا، اور کعبے کو بھی پاک کر دیا، اور قیامت تک اب وہاں کوئی ناپاکی نہیں آئے گی انشاءاللہ، یہاں تک کہ دجال بہت کوشش کرے گا مگر وہ بھی حدود حرم میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ چلیے 129 آیات مکمل ہوئی۔ اب یہ جو موضوع چلا آ رہا ہے، اب اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔